والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات میری بابا سے بلند درود پاک کر حضرت پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پلت سارے. رب دا کھوج قرآن ملیا سجدے کر کر ہارے. رب تیرے قرآن اشارے بلے شاہ رب اونو ملدا جڑا یار تو تن منوا. جنہاں نوں سمجھ آئی وہ آکھو سبحان اللہ. بلے شاہ رب اونو ملدا جڑا مدنی تو تن منوارے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے نبی پر قربان رہے. یا الہی ہم رہے یا نہ رہے دعا ہے دل کی دین احمد رہے عزت قرآن رہے. عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تمام تعریفاں دے لائق مالک کائنات دی ذات ہے. میں شکریہ ادا کردا اپنے بھائی حافظ صاحب دا میرے برادر اصغر نے انہوں نے حکم کیتا ہے میں اپنا جمعہ چھوڑ کے تھوڑے کول آیا. اتھے جیویں معذرت کرنی پئی پر جمعہ چھوڑنا اوکھا ہوندا. انج عوام آوے نہ آوے 8 دن بعد مسیح ضرور ویندے ہیں. بیٹھے ہو ابھی 8 دن بعد متھے لگنا ہوندا تے او بھی پوچھنا ہوندا مولوی صاحب کتھے رہندے ہو. جیڑا بیچارہ 5 ٹائم مسیح تے ہوندا اونوں پوچھنا تو کتے رہنا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں گئی
مسیدے گئے تے پوچھا مولوی صاحب تسی کتنے رہندے؟ میرا خیال ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے. ایک کام اوکھا ہے ذرا سمجھنا. توجہ ہے بھائی عزیزان گرامی قدر. بہرحال یہ اللہ دا گھر ہے قیامت والے دن حدیث پاک چاہتا ہے کہ یہ جڑی مسجداں نے یہ اٹھے اٹھایا ہونے سے اونٹ دی شکل وچ مسجد آئے گی. جن نے انہوں آباد کیتا ہوئے گا وہ دی سفارش کرے گی. جنہیں آباد نہیں کیتا ہوئے گا قیامت والے دن مالک نے کھڑا کر کے پوچھنا ہے 10 بندے آپ میرا گھر بار غیر آباد رہا کہ تو بازار آباد کیتے تے بلے گھر بھی نہ بڑھے. بندے آتے تھے اسی مسیحے جانے احسان کر کے وہ میں کہ بندیا احسان تیرا نہیں احسان اودا مان جینے تے روامن دیتا ہے جو ہے یہ اودا شکریہ ادا کر جنہیں تینوں اپنے گھر کا بوا بھی کھایا ہے. اکثر بندے ایسے دیکھے نے مسجد میں چومن گے جدو اذان آئے گی نکل جائیں گے نماز تو بعد پھر آ جائیں گے نماز پڑھی جائے گی پھر آ جائے گی کہیں گے مولوی صاحب تسی نماز پڑھ لو تے سی ہونے ہیں. بندہ پوچھے بھئی تینوں نماز لڑ دی ہے میں تو نہیں سنانا گا تقریب لیکن پہلے موڑتا مان لگی نا. ہاں ایڈے بھی پریشان نہ ہو نماز دی گل ہی گل تواڈے واسطے اوکھی ہے. ایک گل یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا مسلمان دا ہتھیار نماز ہے. مسلمان دی پہچان نماز ہے. میرے آقا نے فرمایا نماز میرے آقا کی ٹھنڈک ہے. قیامت والے دن مینوں بھی اللہ نے پوچھنا مولوی داس تو بھی مسیحے گیا سی انہاں کول تے جا کے لنگر بھی کھادا تے انہیں تیرے نال محبت بھی کی دیا تے تو دین نہ نسیا کہ میں یہ عرض کر سکا مولا مسجد دیا دیواراں نوں پوچھ لے اے جگہ بھی گواہی دے دی تے آپ کھلے ہو کے گل کر رہے. عزیزان گرامی قدر رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ فرمایا اور جب میرے بندے سوال کریں سَأَلَا يَسْأَلُ ایدہ معنی ہوتا ہے سوال کرنا. سَأَلَا کا محبوبہ تیرے کو سوال کریں عبادی میرے بندے انی فإنی قریب رب دے بارے پوچھیں اللہ کتنے رہندا ہے. آپ رب نو جو سجدہ کر دیا کوئی اینی من غیر مسلم سانو کھڑا کر کے اے آکھے کوئی تحریہ چاہ آکھے جڑا رب نو نہیں منتا دسو جڑے رب نو سجدہ کر دے ہو وہ کتنے رہندا ہے. ساڈے کولوں دیدا جواب ہونا چاہیے بھئی جڑے مالک نو اسی سجدہ کر رہے ہیں وہ مالک کتنے رہندا ہے. آؤ رب کائنات نے فرمایا انی فإنی قریب محبوبہ تسی دس دیو اللہ انہاں دے قریب رہندا ہے. اگلی گل جڑی اللہ نے کی تھی توجہ نال سننا فرمایا اجیبو دعوت الداع اذا دعان فرمایا اور رب آتا ہے میرے کو منگو میں قبول کر دوں. توجہ ہے بھائی اس آیات دے اندر چند باتیں تسی ذہن تے رکھنی ہیں. میری بیسیکل زبان سریکی ہے ویسے کوشش کرنا گا کہ پنجابی دے تو انہوں کا سنا اگر کوئی سریکی دے چاہ بھی جائے تو بچا جایا ہے جو ہے سمجھ جاوے تامی سبحان اللہ نامے تامی سبحان اللہ. ہاں قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا. امام شافعی کو کسی نے پوچھا حضور اگر کسی بندے کو سمجھ نہ آئے تو وہ کی کرے فرمایا قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جانا تینوں سمجھ آئی سی کہ نہیں سی آئی تیرے کو یہ پوچھا جانا نبی دے نام تے بولیا کون سی حضور دا جدو نہ آیا کون بولیا سی یہ گل ضرور پوچھی جائے گی. عزیزان گرامی قدر سارے کو بڑا سونا دین ہے دین مصطفیٰ جہدے وچ نماز بھی فرض ہے جس دے اندر روزہ بھی فرض ہے اگر اللہ دولت دے تے زکات بھی فرض ہے اگر اللہ مال دے تے حج بھی فرض ہے. سارے کو سونا دین ہے دین اسلام. توجہ ہے یا عزیزان گرامی قدر آؤ ذرا اجیب دعوت الداع اذا دعان
اللہ آدھے میرے کو منگو میں قبول کرنا. میں مسجد وچ کھلو کے منبر رسول تے جمعے دا دن نے آلے اعلان کر رہے ہیں. قرآن پاک اٹھاؤ 30 سپارے قرآن دے نے. کس ہے جگہ تے اللہ نے اے نہیں آکھیا ہن ایتے نہ منگی میں مصروف ہاں. اس ٹائم منگنا اس ٹائم نہ منگنا نہیں. 30 پارے قرآن دے موجود نے. رب کائنات نے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان. فرمایا تیرا کام ہے میں نے پکارنا. تیرا کام میں مالک تک التجا کرنا. اللہ آدھے میں قبول کرنا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. فرمایا میرے کو منگو میں قبول کرنا. اچھا مالک آدھا ہے منگو اور بھی آدھا ہے نہ منگو. میں نے لگتا ہے تھوڑی رشتہ داڑیاں ہونی ہیں نا. حق گل تو تھی نہیں بولنا تھوڑی مجبوری. سنی کے لو آدھے وہ آدھے جا سن کے بھی چپ کرے. فرمایا اللہ نے منگو میں قبول کرنا. اللہ نے کدے اے نہیں آکھیا ہن دن تے رات نو منگے رات تے دن چڑھے تے پھر منگی نا. اللہ دے جدوں آ دروازہ کھلا ہے. مالک دے کولوں بھی منگن واسطے کوئی ٹائم دی ضرورت ہے یار. کچھ تسی بھی تو سوچو نا. سبحان اللہ. تے منگنا اللہ کولوں ہوے تے ٹائم رکھنا ہے. اس دنیا اللہ نے ٹائم رکھے ہوئے نے کہ اس ٹائم میرے بوئے تے آئے گا تے خیرات لبے گی. نہیں تو نہیں لبے گی. مالک آدھے جدوں مرضی آ تیرا کم میں ہونا. تے پھر ویکھ مالک دی عطاواں کیویں ہوندی ہیں. توجہ ہے یار. پھر دیکھ مالک کیویں تیریاں جھولیاں بھردا ہے. تیرا کام ہے او دے اگے ہاتھ پھیلانا. پھر جیڑا بندہ منگدا ہے اللہ نو وہ چنگا لگدا ہے. توجہ ہے یار. اللہ نو وہ چنگا لگدا. حضرات جی وقار اور سنیے حدیث پاک. میں مشکات اور ابو داؤد دے وچوں حدیث پڑھا لگا. توجہ ہے یار. یہ سارے ثواب دی میں یہ سارے ثواب واسطے تمام. اچھا بھائی او کون فوت ہوئے نے؟ والد صاحب. انہاں دے والد صاحب فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشے فرمائے. انسان ثواب واسطے کہ میں اس واسطے یاد پڑھی ہے کہ انہوں نے جو اہتمام کیتا ہے کیا انہوں نے والد نو قبر وچ کوئی فائدہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. اب یہی گل حدیث کو پوچھنی ہے. توجہ ہے یار. آؤ مشکات ابو داؤد دے وچ حدیث ہے میرے آقا دا غلام ہے جے دا نام حضرت عمر بن عاص ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. اولیاء گرامی قدر رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا میرے کو منگو میں قبول کر لو. اللہ نے یہ نہیں آکھیا جنازے تو پہلے نہ منگیا دے. اللہ نے یہ نہیں آکھیا جنازے تو بعد نہ منگیا دے. رب نے اعلان کیتا ہے جنازہ پڑھ لو تبھی منگو. اللہ سنتا ہے جنازہ پھر گھر دے جوڑے تبھی دعا کرو. اللہ سنتا ہے. اولیاء گرامی قدر سنیے مشکات دے حدیث پاک دے اندر آیا میرے آقا دا غلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر آئے. چہرہ اداس ہے. میرے آقا نے دیکھا فرمایا عمر بن عاص کی ہویا اج اداس اداس لگ رہا ہے. اج بھی آقا میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے. میرا باپ دنیا چھوڑ گیا. ساڈے واسطے بڑی کمائیاں کر گیا. ساڈے واسطے بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا. لیکن باپ مرن لگا انہیں وصیت کی ہے جب میں دنیا تو جاواں اسی انج کرنا میرے نام دا 100 غلام آزاد کرنا. حضرت عمر بن عاص آدن آقا میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاواں میرے نام دا 100 غلام آزاد کرنا. غلام خریدن تے کو روپیے ٹکے لگتے نہیں ایسے لگ جاتا پیسہ ہی لگ دینا. سنو ذرا میرے آقا نے فرمایا تو پھر آزاد کیوں نہیں کیتا. عرض کی آقا میرے اپنا بھائی حشام نے اپنے حصے کا 50 غلام آزاد کیتا لیکن حالے تک میں نہیں کیتا. میرے آقا نے فرمایا کیوں تیرا پیو نہیں لگتا. جو ہے یا
اج پیو مار پوے نا کسی دے کو راندا ہوے چھوٹے کو راندا ہے اللہ نہ کرے پیو فوت ہو جائے بڑا تے راندا تیرے کولو تو جان تے بابے دا خرچہ جائے بندہ پوچھے بھئی انہیں رکھی رکھیا جرم کیتا مجھے لگتا ہے تسی سارے چنگے لوگ ہی میں جھنگری گل کر رہا ہوں یہاں پاسے دا پیو میں ایک گل نہیں کر دے ہونے نا انہیں نا بابا ران دے تیرے کو تو جان تے کفن جانے تو کون جانے میں حصہ نہیں دینا اگر حصہ دینا ہے تو لڑ لڑ کے دینا اچھا میں نے یہ دسو وہ خیرات اللہ دے ہاں لگ دی جیڑا بندہ مجبور ہو کے دے نہیں لگ رہی خوش ہو کے دیکھا کرو بولو رسول توجہ ہے یا سنیے میرے آقا نے فرمایا تو کیوں نہیں ادا کیتا عرض کی تھی آقا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا میرے پیو نو قبر وچ کوئی فائدہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا اور حدیث پاک میں پڑھنے لگا عربی عبارت توجہ نہ سننا حضور نے فرمایا انہو لو کانا مسلما فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغ ذالک فرمایا انہو لو کانا مسلما اگر تیرا پیو مسلمان ہے سبحان اللہ اور سوال آئے گا تھوڑی سبحان اللہ اور میں سمجھا گا کہ بات تھوڑی سمجھ آ گئی فرمایا انہو لو کانا مسلما فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ فرمایا اگر تیرا پیو مسلمان ہے او دے نام دا 50 غلام آزاد کر انہوں قبر ثواب لبے گا قبر ثواب پہنچے گا فرمایا اگر تیرا پیو مسلمان نہیں فرمایا 50 دی بجائے 50,000 بھی آزاد کرے گا انہوں قبر چھوئی پیدا نہیں کرے اچھا بھئی جیڑے رکے دن وہ بھی سچے ہیں جیڑے ختم دیون دن وہ بھی سچے مولوی جی وہ بھی سچے تو بھی سچے تو جھوٹا کون ہے بولو ذرا سبحان اللہ میرے نبی نے فیصلہ کر دیتا انہو لو کان مسلمن یہ حدیث سیاستہ دے وچ نہ ہوئے دو کتابہ سیاستہ بھی نہ ہوئے جو چوہدی فرا ہوئے میرے آقا نے فرمایا انہو لو کان مسلمن فرمایا اگر تیرا پیو مسلمان ہے او دے واسطے صدقہ بھی کر او دے نام دا حج بھی کر ثواب پہنچے پتہ لگا جڑے نہیں دیوان دے انہاں نوں بھی پتہ ہے کیویں گیا جے سمجھ دیو نا ساڈے بڑے مسلمان گئے پھر مگرو ہاتھ چال ہے سبحان اللہ صدقہ خیرات کرنا کوئی جرم والی بات نہیں توجہ ہے یا میں بڑا سوچنا بزرگوں ایک گل آج تک کسی بندے نے میرے کو مسئلہ نہیں پوچھا 20-25 سال ہو گئے مسیحتاں دے وچ بھی کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا ہوئے مولوی شادی دے ہوتے انہاں دیگا پکائیے نے جائز کہ نہ جائز آج تک یہ مسئلہ کسی نے میرے کو نہیں پوچھا جدہ کوئی ختم دی واری آوے اس دن بھئی ابے واسطے ہونے جائز ہے کہ نہ جائز صدقے جامت والی سبحان اللہ اور جو ہے تو شادی کرے بھی دیگا پکائیے وہ تو مسئلہ یاد نہ آیا کہ انہوں کے اوادی گواڈیاں نے کھا دیا انہوں نے تکلیف نہ ہوئی بھئی یہ حضور دے زمانے ہویا کہ نہیں ہویا حضور دے زمانے چھے گوشت ہے سی کہ کوئی نہ یہ آج سی کھانے پہ ہیں یہ برینا لو سے ملے کوئی نہ سی یہ بیتا تے نمہ آیا ہے وہ بولے گا سبحان اللہ اس ملے برینا کوئی نہیں سی 20 سال پیچھے کوئی نہیں سی دیو کے نام دے جو توجہ ہے یا آج تک کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا پھر مزے دی گل دیکھنا جنہاں کوئی شادی آوے نا تے 11 کھانے سبحان اللہ نام صلاتاں سارا کچھ ہوئے گا تے جدو بابے دا ختم دینا دی چڑیاں تے دیوا دے سبحان اللہ صدقے جاؤ اللہ دے راہ تے چڑے یہ برادری راضی کری تے پھر کٹا دی بات بیٹھے ہو اللہ فرماتا ہے لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون میرے راہ دے ہوتے اگر کوئی چیز دینی ہے نا تو پھر پیاری دے اگر رب نے راضی کرنا تو پھر چنگی شاید عزیزان گرامی قدر میرے کو دوست نے تو اسی کی دکان لے کے سامان لینا آ گیا میں کہ یار تو یہ اتنا تھوڑا سامان چاولا ہے نہیں ماڑا جی ختم دیوانا ہے ماڑا جی ختم دیوانا ہے افسوس ہے یار
یقین دل دکھدا ہے مالک دے نام تے دینا ہوئے جی ماڑا ٹھیک ہے تے جدوں ویاہ کرنے ہون تو چنگا دل کرو جو ہے یار عزیزاں نے گرامی قدر میرے آقا نے فرمایا تیرا پیو مسلمان ہوئے قبر ثواب اور ایک حدیث پاک بھول پڑھ گیا اسے ایثار ثواب واسطے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له میرے آقا نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله فرمایا جب انسان تے موت آندی ہے او دے اعمال دا سلسلہ رک جاندا ہے سبحان اللہ او دے اعمال دا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے فرمایا الا من ثلاثه فرمایا تین اعمال ایسے ہیں جڑے کبھی ختم نہیں ہوتے سبحان اللہ یا رسول اللہ او کیڑے فرمایا الا من صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ اگر کوئی مسجد بنا گیا ہے سبحان اللہ اللہ کے گھر تے روپیہ لا گیا آپ چلا گیا دنیا تو منا من اوپر مٹی آ گئی آپ مٹی میں سما گیا لیکن ثواب قبر میں پہنچا میرے آقا نے فرمایا ثواب ختم نہیں ہویا یہ صدقہ جاریہ میرے آقا نے فرمایا او علم ينتفع به فرمایا علم نافع اگر کسی نے قرآن پڑھا گیا کسی نے دین دی گل دس گیا کسی نے نماز دے فرض دس گیا کسی نے کوئی وضو دے فرض دس گیا آپ قبر چلا گیا لیکن ثواب پیچھے بند ہویا نہیں ثواب قبر وچ پہنچ گیا امیر نے گرامی قدر اگلی گل سنیے میرے آقا نے جڑی اگلی گل کی ہے فرمایا او والا دن صالح یدعو له فرمایا نیک اولاد تیری ماں پہ واسطے دعا کرے سبحان اللہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد جڑی ماں پہ واسطے دعا کر دیے یہ بھی صدقہ جاریہ بابا ڈر گیا دنیا تو قبر چلا گیا لیکن پیچھے دعائیں جا رہی ہیں پیچھے ثواب پہنچ رہا حضرات جی وقار آؤ ہن میں اگلی گل کراں بیٹھے ہو بولو ذرا سبحان اللہ توجہ میرا رکھنی ہے تے کہ بھائی کو معطر کر رہے ہیں دعا کر دے اللہ تعالی ساری دی قبر روشن کرے آمین کہہ چھڈو اللہ تعالی جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرے ایک دن مر جانا ہر کسی نے ٹر جانا پکی گل ہے جیویں انہاں دے والے چلے گئے اسی بھی ٹر جانا کسی بندے نے دنیا تے ہمیشہ واسطے نہیں رہنا دنیا تو وہ چلے گئے جنہاں واسطے اللہ نے دنیا بنائی جنہاں واسطے اللہ نے کائنات بنائی وہ پردہ کر گئے تے تسی اسی کڑے باغ دے مولیاں اج وقت اپنے ماں پیو نوں دھکے نہ دیتے کرو سبحان اپنے ماں پیو دے کے اونچا نہ بولیا کرو اے ماں باپ دنیا کے جب چلے جائیں نا تو پھر بندہ قبر تک کے رونا کاش آج میری اماں ہو گیا جدو زمانے دی ٹھوکراں لگدیاں نے پھر بندہ جا کے ماں دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھا اماں اج مینوں سارا دیوان والا کوئی نہیں لبیا تیرے سوا سبحان اللہ پھر بندہ باپ دی قبر تے جا کے رونا ہے اس ویلے باپ دی محبت بھی یاد ہوندیاں نے اس ویلے اماں بھی بڑی یاد ہوندی ہے جس ویلے ماں پہ زندہ ہوئے اس ویلے سانو پتہ ہی نہیں ہوتا عزیزان گرامی قدر سنیے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا محبوبہ انہوں نے فرما جو رب کی عبادت کریں اللہ کی عبادت تو بعد إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے ماں باپ نال احسان کریں اللہ نے اپنی عبادت کے نال ہی حکم کر دیتا کہ والدین کا خیال رکھنا اچھا چنگے بندے ہو تسی ماشاءاللہ آج وہ بندہ میرے بھی ہاتھ کھڑا کرے جنہیں اپنے پیو دا ہاتھ چومیا ہو سبحان اللہ سلام کر دے انہیں تو نہیں دبی بیٹھے سبحان اللہ آپ انہیں ہاتھ کھڑا کر جنہیں اپنے پیو دے ہاتھ چومے ہوئے سبحان اللہ میں بڑا حیران ہونا لوگ پیروں دے ہاتھ چوم دیں جا کے پیو دا کیوں نہیں چوم دے سبحان اللہ یہ بڑا پیر تے تیرا پیو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی اکلہ ہوش و حواس نال کر رہے ہیں میری اکلہ ریکارڈ کر کے دورانا تے کلا بیٹھ کے سننا مولوی گل صحیح کر گیا میں پیرا دا منکر نہیں پیرا دے حق چومنے چاہیے نے پر بڑا پیر تیرا پیو ہے جے نال تو بولن بھی چھڈیا ہویا جے نال تو بولانا بھی سال ہو گئے نہیں بولتا بڑا پیو تے تیرا پیر ہے تو دعا کہ میں چلا سلطان باو کوہے تے سبحان اللہ دعا
منجی تے بیٹھا ہے یہ جڑے سفید وال نے نا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندے دے سفید وال ہو جائیں اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو مالک بھی حیا کرتا ہے مالک نہ والا دا حیا کرتا ہے عزیزاں نے گرامی قدر بڑا خوش قسمت وہ بندہ ہے جیڑا اپنے ماں پیو دا احترام کرتا ہے عزیزاں نے گرامی قدر اے مہینہ کیڑا ہے شعبان المعظم دا تے اگلا مہینہ ماہ رمضان دا سبحان اللہ جڑے روزے رکھدے ہو تے تھانوں تو خوشیاں خوشیاں ہونی ہیں جڑے بیچارے نہیں رکھدے انہاں واسطے مہینہ بڑا اوکھا ہی گزردا کیونکہ انہاں نوں لوگ کے سگریٹ پینی یا واش روم میں جا کے پینی آئے افسوس ہے کون اللہ اکبر کبیرہ اور بندے آج تو اس حالت میں مر گئے تے کڑے بات ہے آخر مرنا نہیں سنیے میرے آقا دے غلامو اے مہینہ شعبان المعظم دا ہے اس مہینے دے وچ ایک وہ عظیم ہستی آئی ہے جہدا نام حسین ابن علی ہے جو ہے امام حسین ابن علی میرے آقا نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر امتی فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ یہ حضور دی حدیث ہے میں لگتا رہا بھی حضور نے کیوں آکھیا بھئی یہ مہینہ میرا ہے حضور دی ولادت ہوئی ہے ربیع الاول تے چاہیے ایسی حضور آ جو مہینہ سارا ہے جہدے وچ اسی آئے لیکن حضور نے یہ نہیں آکھیا حضور نے شعبان کے بارے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر امتی فرمایا شعبان میرا مہینہ رمضان میری امت کا مہینہ میں اس نتیجے سے پہنچیا میرے آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین فرمایا حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں فرمایا جس مہینے حسین آیا وہ مہینہ بھی ساڈا حسین منی و انا من الحسین اچھا بھئی ٹائم نو ذرا دیکھنا میرے سامنے گھڑی کوئی نہیں سبحان اللہ حضرات توجہ کرنا آل حسین آیا نہیں تذکرے پہلے امام حسین آئے نہیں چرچے پہلے آؤ سنیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خصائص کبریٰ دے وچ لکھیا علامہ جلال الدین سیوطی کوئی عام مولوی نہیں وہ بندہ ہے جنہوں 75 مرتبہ جاگ دیا مصطفیٰ دا دیدار ہوا آج مر گئے لوگ تہجدہ پڑھتے پڑھتے سونا مل جائے تو لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں پتہ نہیں دیدار ہو کراوے نہ کراوے مالک کی مرضی ہے نوکروں کا کام ہے صرف التجا کرنا توجہ ہے گا لیکن انہوں کا دل کرے آ جائے نہ کرے نہ آ جائے لیکن لوگ خواب دے وچ بھی دعا بند بند کر رہے ہیں لیکن وہ کیڑا بندہ ہوئے گا جنہوں جاگ دیا مصطفیٰ دا دیدار ایک باری نہیں دو باری نہیں 75 مرتبہ جاگ دیا مصطفیٰ دا دیدار ہوا آؤ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ خصائص کبریٰ دے وچ لکھیا کہ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرے نبی دی چاچی ہے جو ہے گا حضرت عباس دی بیوی ہے حضرت عبداللہ دی ماں ہے حضرت سیدہ ام فضل پاک آپ فرما دیا نے کہ میں راتی خواب دا عالم ہے عشاء دی نماز پڑھ کے سوتیاں تے میں خواب ویکھیا حضور دی بارگاہ سے گئیاں چہرہ اداس ہے عرض کی تھی آقا آج مینوں بڑی پریشانی ہے میرے حضور فرمایا چاچی دسنا صحیح اسی کالے واسطے میرے نبی نے اتنی محبت اپنی چاچی نال تے جدا حضور نے جانا نا ام فضل دے گھر تے سر رکھنا گود دے وچ سیدہ ام فضل نے کرنی کنگھی سبحان اللہ سیدہ اللہ سبحان اللہ گلی گلی چمن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں میں دونوں اخبار آئی نہیں تسی سمجھو کہ شاید مولوی دا تیل ہوتا تیل نہیں ہوتا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
اللہ کا قرآن ہے کہ جب تھوڑا ایمان کمزور ہو جائے نا تے بیٹری کمزور ہو جائے پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا فرمایا کہ جب تسا قرآن پڑھو گے تھوڑا ایمان زیادہ ہو جائے سانو دہی پٹا موبائل کی بیٹری بھر لی ہے نا یہ بڑی فکر آ توجہ ہے یا جب ایمان کی بیٹری کمزور ہوئے تو پھر اس میں قرآن پڑھنا چاہیے کہ سبحان اللہ ہے بھی قرآن کا لفظ سبحان اللہ او دا نام ہے یہ عرشہ کا بھی مالک ہے جنہ ایک باری سبحان اللہ آ گیا خالق کائنات فرماتا بندیا تو میں نے پاک رکھے یا سی تینوں گناہوں کو پاک کر چھوڑے قدر سنیے سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمادیے نے آقا میرا تے خواب دیکھیا میرے حضور فرمایا دس کی خواب اگر یوسف علیہ السلام خواب دیا تعبیرہ دس سکتا ہے تو میرا نبی یوسف کا بھی امام ہے اگر اللہ نے یوسف کو علم دیتا ہے کہ وہ خواب دی تعبیر کر سکتے ہیں تو پھر میرا نبی تو یوسف کا امام ہے نہیں اور ایران گرامی قدر حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کر دیا میں آقا میں خواب ویکھیا رات دیار میں عشاء دی نماز پڑھ کے سنتی ہوں کوئی تواڈے جگر دا ٹکڑا کٹ کے میری گود چلا کے چلا گیا ہے آقا میں پریشان کون ہے جڑا تواڈے جگر دا ٹکڑا کٹن والا ہے میرے نبی نے خواب سنیا میرے نبی نے لباں تے مسکرا جاوے میرے آقا نے فرمایا چاچی تینوں مبارک ہوئے اے روکنا خواب نہیں ہے اے بڑا سونا خواب ہے عرض کی آقا اور کیویں فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ میری بیٹی فاطمہ نے گھر بیٹا دے گا جڑا تیری گود دے اندر آئے گا مراد ہے حضور نو علم غیب نہیں بیٹھے ہو کے وہاں گئے ہو عالم الغیب فلا یظہر ولا غیب احد الا من اطلع من رسول فرمایا وہ غیب جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا الا من اطلع من رسول فرمایا وہ جنوں چاہے علم غیب عطا کر چھوڑے جنوں چاہے علم دے چھوڑے توجہ ہے یا ہن سائنس نے گالی مکا چھڈی ہے انگریز نے تے کمال ہی کر چھڈیا حاجی صاحب بندہ اتھے بیٹھا تے پتہ لگ جاندا ہے اسلام آباد بیٹھا ہے ایو جی مشیناں تیار ہو گئی ہے انگریز نو من گیا مصطفیٰ نو نہیں منیا سبحان اللہ میرا نبی بیٹھا فرش پہ ہے خبر عرش بریز ہے میرا نبی عرش پہ ہے خبر زمین کی دے رہا سنیے فرمایا چاچی اللہ فاطمہ نے گھر پتر دے لے گا یہ بھی سرکار نے دسیا آل حسین آیا نہیں وقت آئے گا اللہ فاطمہ نے گھر بیٹا دے گا وہ تیری گود میں آئے گا ان سب کو پہلے تو چکنا سیدہ ام فضل فرما دی نا میں انتظار ہے رہی ہوں وقت گزرتا رہا شبان کا مہینہ آیا سویرے دی نماز میرے آقا نے پڑھائی نا تہجد میرے حسین دی ولادت ہوئی سویرے دی نماز دا ٹائم حضور جدو جماعت کراوے نا آپ صاحب تے سلام تو بعد میرے آقا چہرہ غلامہ وال کر لے جیسے آج بھی مولوی ہوئی سلام پھیر دیں نا یہ چہرہ ہے تواڑے حل کر دیں یہ کوئی رواج نہیں میرے نبی دی سنت ہے یہ میرے آقا دی سنت ہے عزیزہ نے گرامی قدر سنیے چہرہ سرکار نے غلامہ وال کرنا تے ابو بکر صدیق جیسے غلام فاروق اعظم جیسی ہستیاں میرے نبی کا چہرہ تکنا اچھا یار اصل تصویر تو پہ ویدیا گنبد خضرا نبی کا روزہ دل تڑپ دا ویکھیے یار تو تے وہ روزہ ویکھے ہی نا تے جنہیں روزے والا ویکھیا ہے تو صرف تصویر اچ ویکھ کے تڑپ رہا تیرا دل اتنا تڑپ دا ہے کہ کاش میں کبوتر ہوا تے اڑ کے چلا جاواں لیکن انہاں کا پوچھنا جنہوں نے میرے نبی کا چہرہ تکیا ہونا انہوں کا کی حالہ ہوئے گا میرے آقا نے غلاموں سنیے اس
دن حضور نے سلام پھیریا تے دعا نہیں منگائی، جلدی نہ اٹھے سرکار، علی بیٹھے اشارہ کی علی آ جا۔ کسے صحابی نے نہیں روک کے پوچھیا سونیا کدے چلے؟ چپ سارے، سرکار اٹھے علی دا ہاتھ پکڑیا، سمجھو ہے یا جیتا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ کے جا جائے۔ آج کسے دے پنڈ دا چودھری کسے نو ہاتھ چا دے تے وہ دی ہوا خراب ہوئی ہوئی آدھے میری فلاں بندے نہ آتے جاتے، لیکن صدقے جاؤ جیتا ہاتھ میرا نبی پھڑے، جناب علی المرتضیٰ ہاتھ پکڑیا، سرکار تو گئے سیدھا علی دے دروازے، فرمایا علی تو اتنے کھڑا ہو جا، جنی دیر میں اجازت نہ دے وہاں اندر نہیں ہونا۔ جناب علی آدر سونے اگر ناراض نہ ہو گھر میرا میں پوچھ سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا علی ہاں پوچھ، آکے آقا کوئی گھر پریشانی تو نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا علی پریشانی کوئی نہیں، حسین آ گیا ہے۔ جناب علی نے آکھیا آقا پھر میرے بھی تو لکھاؤ نا، میرا ہی بیٹا ہے نا۔ میرے آقا نے فرمایا علی فرشتے آسمان تو اتنے آ گئے نے کہ بندے دے پیر رکھن دی تھار کوئی نہ، لہذا تواڈی واری آگے نہیں، تسی رکو میں نو جان لو۔ سرکار اندر گئے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت نو لکھا سلام ہوئے، سیدہ خاتون جنت سفید کپڑے امام حسین نو لپیٹا ہویا، حاجی صاحب وہ امام حسین جی نے لو کے سنان تے قرآن سنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اے دسو تسی اسے کان اذان پڑھی ہے؟ عرض کی تھی آقا تواڈے ہوندیا کنے اذان پڑھنی ہے؟ اچھا بھائی میں تھوڑے کو سوال کر سکتا بھائی میرے نبی نے کبھی نماز واسطے اذان پڑھی؟ کوئی بندہ دس سکتا؟ کوئی نہ، چلو کوئی گل نہیں، پھر صحیح بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے اپنی زندگی وچ اذان نہیں پڑھی نماز واسطے، حضور نے مسیح کے اذان نہیں دی، میرے نبی نے خود اذان نہیں پڑھی، صرف دو ایسے موقع میں میرے نبی نے خود اذان پڑھی ہے۔ ایک امام حسن دے کان وچ اذان پڑھی ہے، دوجا امام حسین دے کان وچ اذان پڑھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کی تھی ابا جی تواڈے ہوندیاں کون اذان دے؟ اج پتر جمے نہ اسی آدھے کو نیک بندہ لبھو جڑا اذان دے۔ پھر اسی لبدیا کتھے جانے مسجد دا مولوی اور سڈو اذان پڑھے۔ اچھا ادو مولوی اور تو نیک نظر آتے جدو اذان پڑھانی ہوئے، جدو اگے پیچھے مولویوں نے برے کٹتے ہو بیٹھے ہو کے آ گئے ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جنہیں امام کی جوتی کو جوتڑی کہہ دیا اس کی نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے جن کے ہم مقلد ہیں۔ ٹھیک ہے یہ کچھ بھی ہو لیکن یہ نہیں پتا مصلی رسول پہ بیٹھا ہے، اینو تو اسی نہیں بٹھایا نہ ساری جرات بٹھانا، اے مالکہ نے مصلی دیتا ہوا ہے۔ یا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر سنیے، سیدہ طیبہ طاہرہ عرض کی تھی ابا جی تواڈے ہوندیاں کنے اذان پڑھنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا دیو نا ذرا حسن حسین۔ حضور نے چکیا سینے میں لایا امام حسین کو، سجے کانے چ پڑھی اذان، کھبے چ پڑھی تکبیر۔ اچھا بھی اذان کیڑی دیتی جاندی ہے جدوں بچہ جمے؟ فجرہ صدقے جاواں میرے ویر ذرا نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اننے بندیاں دے وچ ایک بندے نوں پتہ ہے باقی سارے عید نال لے بھئی صبح والی اذان کیڑی اذان؟ سویر والی اذان بچے دے کان وچ پڑھی جائے۔
میرے آقا نے اذان پڑھی تکبیر کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے تکبیر اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے توجہ ہے یار فرمایا اتنا تھوڑا وقت لگیا جدو آئے سی نا اس ویلے کانے جزان ہوئی تے جدو تکبیر ہوئی اس ویلے جنازہ بھی اٹھ گیا توجہ ہے یار آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے تکبیر اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے عزیزان گرامی قدر سنیے میرے آقا نے اذان پڑھ لی فرمایا انہوں تسی گھٹی دیتی ہے جیڑی پہلی گھٹی دینے آسی کی آدھے ہو تسی گھٹی آدھے ہو نا اچھا چلو سمجھ آیا جی گھٹی میرے آقا نے فرمایا گھٹی دیتی ہے نہیں جی ابا جی میرے حضور نے اے لیا کہ انہوں نے کھجور لاب لیا یا شاد لاب لیا یا گوڑ لاب لیا کوئی چیز نہ میرے نبی نے اپنی زبان بار کٹی ہائے ہائے وہ تمہارے 50 منجر تو بھی صدقے میرے نبی نے اپنی زبان نکالی امام حسین دے ہوٹھا نال ہوٹھ ملائے آجی صاحب وہ منظر کی ہوئے گا ہائے ہائے میرے نبی دے لب امام حسین دے لبا نہ لگے حضور نے زبان بار کٹی امام حسین دے منہ ہے امام حسین زبان چوسی سیدہ فاطمہ زہرا فرما دیا نے حسین ان زبان چوسیے جی میں کوئی بچہ کھجور چوستا ہے عزیزان گرامی قدر سنیے جس میں حضور نے گھٹی دے دی تھی زبان چسائی میرے آقا نے فرمایا حسین اس اذان دی لاج رکھنی ہے اس گھٹی دی لاج رکھنی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام حسین نے اشارے نال عرض کی تھی نانا یہ دی لاج رکھا گا کہ زمانہ یاد کرے میرا لاج میں بڑے کو پوچھنا کہ جنہیں میرے نبی دے لب چوسے ہوئے اور لوگ سنان تے قرآن نہ پڑھے تو ہن کی کرے دھڑ الگ ہے سر کلا قرآن پڑھ گیا اے امام حسین ابن علی عزیزان گرامی قدر حسین کا گھرانہ بے مثل و بے مثال ہے ادھر کوئی شک نہیں حسین عظمت والا ہے حضرات جی وقار ایکا گال علی دی بولو ذرا سبحان اللہ جو ہے اچھا میں ایک حدیث پاک تو نے سامنے پیش کر دیا یعنی چارے صحابہ دے وچ چارے صحابہ حدیث دے وچ نے انا مدینۃ السخاء و ابو بکر بابها انا مدینۃ الشجاع و عمر بابها انا مدینۃ الحیاء و عثمان بابها فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها توجہ ہے میرے آقا نے فرمایا میں شجاعت کا شہر ہوں ابو بکر ادھر دروازہ ہے فرمایا میں سخاوت کا شہر ہوں میں سخاوت کا شہر ہوں جناب عمر اس کا دروازہ میں حیا کا شہر اور عثمان غنی اس کا دروازہ فرمایا میں ان کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ سنی تینوں پھر مبارک ہوئے سبحان اللہ چارے یارہ دا بھی غلام ہے تے پنجہ دا بھی غلام ہے جو ہے یار چارے یارہ دا بھی غلام تے پنجہ دا بھی غلام ساری کسی نال کوئی لڑائی نہیں کوئی ادا نہیں اللہ دی قسم ہے جڑے نبی دے نوکر نے وہ بھی شان والے نے جڑے نبی دی آل وہ بھی شان والے سارے دی عظمت و سلام کرتے ہیں اسی تو اس مٹی نو بھی سلام کر دیا جیڑی میرے نبی نے قدموں نال لاتی ہوئی ہے عزیزان گرامی قدر اپنے ماں پیو دا احترام کریا کرو ماں پیو آج وقت جے راضی کر لو انہاں تے نماز دی بھی پابندی کریا کرو میں اکثر سنتا رہنا اے ختمہ تے جاؤ نعت خان آئے گا اور جی اماں دی شان میں پڑھن لگا مولوی اور جی اماں دی شان گڈی لئی پچھو لکھایا میری ماں کی دعا سود دے پیسے کمائے کوٹھی بنا لئی اتے لکھ دیتا ہادا من فضل ربی اللہ اکبر سود نال پیسہ کما کے سبحان اللہ 4 منزلی کوٹھی بڑی اتے لکھایا ہادا من فضل ربی سبحان اللہ
آج تک سمجھ نہیں آئی قوم نو توجہ ہے یا اللہ نے گرامی قدر سنیے جے مکان بنایا لکھیا تے میری ماں دی دعا گڈی ماں دی دعا سب کچھ ماں دی دعا آ جڑا ابا بیٹھا ہے بد دعا دیتا ہے کدی اینو بھی تے نہ رکھیا کر کمایا پیو کرے سپ پیو لتاڑے راتی پانی پیو لاوے جو ہے یار ہن تو میں تواڈی گل کرانے ہن تو بول پاؤ ہاں یہ ساری محنت پیو کرے تے جدوں گل آوے اودوں ماں دی دعا پیو نوں کیڑے پاسے لایا اب اج میں تانوں پیو دی ایک نال سناواں بولو سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں جی ماں دی عظمت میں اج پیو دی عظمت بھی سنو سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا ماں دے پیراں تلے جنت تے باپ جنت دا بوہا ہے یہ ابا کی ہے جنت دا دروازہ ہے یہ کھلے گا تے کے جانا نہیں تو کوئی نہیں لبنی جنت فرشتہ نے ڈنڈا پھیرنا تے پیچھے موڑ جانا اس ویلے لگ پتے جانے نے اس ویلے میرے دروازے کی بڑی قدر ہونی اس ویلے بڑا سوچنا تو کاش کہ میں پیو دا حیا کر لینا تے دروازہ میرے واسطے کھل جاتا میرے آقا نے فرمایا باپ جنت دا دروازہ ہے عزیزان گرامی قدر باپ بڑی عظیم نعمت ہے آؤ سنیے باپ کی عظمت بولیے ذرا سبحان اللہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری کوئی کم نہ ہوئے جب باپ نو پتہ لگے باپ گھر تھپدا ہے آدھے پتر جا ساڈیاں دعاواں تیرے نال نے باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کج تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری عمل کرن کی توفیق نصیب فرمائے میری گفتگو دے تے کسی نو کوئی سوال پھر بعد تسی حافظ صاحب نال گلے کڈو میں موقع تے مکن والا جواب سبحان اللہ ہاں کوئی سوال ہے بسم اللہ سب بسم اللہ جی آیا توجہ ہے نہیں تو میرا ہی کوئی سوال ہے تواڈے کولوں وعدہ کرو نماز پڑھو گے کیڑی جنازے والی عید والی سبحان اللہ پنجے نماز ماشاءاللہ میرے دوست کسے کم دا نہیں تیرا متھا جڑا اللہ دے کے نہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن ساری مخلوق اللہ نو سجدہ کرے گی بے نمازی ارادہ کرے گا لیکن کمر اکڑ جائے گی یہ اس دن بھی نہیں جھک سکے گا نماز تو اپنے واسطے پڑھنی ہے ساڑھے تے احسان نہیں مسیح تے کوئی احسان نہیں اے اللہ نے تنوں 5 موقع دیتے ہیں حدیث پاک کے چاہتا کہ جدو اسی گناہ کر دیا
اے فرشتہ لکھدا ہے، قلم چکدا ہے، ادلا دے نہ لکھ، توجہ ہے یا اے قلم چکدا ہے، یار انہیں گناہ کر لیا میں نے لکھن دے، ادلا دے نہ لکھے حالے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، توجہ ہے یا ہو سکتا ہے زہر دا وقت گناہ کیتا ہی عصر دا موقع اللہ نے تینوں پھر دیتا ہے، پھر عصر تو بعد پھر مغرب آ گئی، میرے آقا نے فرمایا 20 گھڑیاں بندے نو اے فرشتہ قلم روک کے رکھ دائے، اللہ انہوں آدر نہیں دینا لکھن دا کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لائے، جس بندے نو 20 گھڑیاں بھی لگ جائیں تے بندہ پھر بھی توبہ نہ کرے، اس تو بڑا کوئی بدبخت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندے نو اسی آکھیا میں کہ بابا تیرے چٹے وال ہو گئے ہن تے توبہ کر لے، آکھن لگا مولوی اسی کیڑے ہن مرن لگے ہاں، میں کہ بابا یہ کسے نے نہیں ویکھی موت، یہ موت دے ٹائم نہیں ویدی بابے جانا کہ نہیں جانا، خدا را یہ ہر کسی نے مرنا، یہ ضروری نہیں کہ بندہ بڈھا ہوئے تے پھر توبہ کرے، یہ تسی نوجوانہ دے جنازے ویکھے نہیں، یہ موت نوجوان بھی نہیں ویدی، نہ بڈھا ویدی ہے، نہ مرد نہ عورت ویدی ہے، نہ پیر تے نہ مولوی ویدی ہے، موت ایک دم ضرور آنی ہے، کہ بندہ وہی سیاںا ہے جڑا مرن تو پہلے اپنے آپ کو سنبھال لائے۔ سلطان العارفین سلطان باہو آپ نے فرمایا مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو، آپ نے فرمایا اسی مرن تو پہلے اپنے آپ کو مار لیا ہے، یہی گل ہے، بس صرف بندے کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، یہ جڑی میں ہے نا اپنے اندر یہ تھوڑی ختم کرنی ہے، جے تو جھک گیا تو پھر ویکھی تے روپیے پھل لگ دے نے، یہ تو سیاںیاں نے بھی لکھیا کہ جڑا درخت تے پھل لگا ہوئے جھکا ہوندا ہے، یہ ہے کہ نا جے پلے کچھ ہوئے گا وہ ضرور راضی کرے گا، یہ آکڑ دے وچ کچھ نہیں، جڑے آکڑے نے انہاں تے نام و نشان بھی مٹنے ہوئی جاتے ہیں۔ حضرات جی وقار اے نماز میرے نبی دے اکھاں دی ٹھنڈک ہے، حضور نے فرمایا قل راتوینی فی الصلاۃ، فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دے، کہ حضور دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو گیا سمجھ لو اللہ راضی ہو گیا۔ پھر یہ جیڑا نماز جمعہ ہے نا، نماز جمعہ جیڑا بندہ جان بوجھ کے 2 جمعے چھڑ دے میرے آقا نے فرمایا اودا دین دے نال کوئی تعلق نہیں، اودا دین دے نال کوئی تعلق نہیں، جنہیں 2 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دیے۔ کدی ذرا نظر مارے اپنے پچھلی زندگی پہ کتنے جمعے تو نے قضا کی، اب وقت ہے توبہ کر، نماز جمعہ بھی فرض ہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، فقیرانا اے صدا کر چلے، میاں خوش رو ہم دعا کر چلے، وما علینا الا